حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے روبرو سورہ قاف کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اگایا، پانی نازل کیا، پھر اس پانی سے ہم نے اگایا، باغات اگائے اور کھیتیاں اگائیں، اور اسی طرح سے کھجور کے لمبے اور طویل درخت، پھل فروٹ، یہ سب اسی پانی ہی کے ذریعہ اگتے ہیں اور پانی ہی کے ذریعہ درختوں میں پھل آتے ہیں۔ رزق للعباد، یہ سب بندوں کے لیے بطور رزق ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اسی پانی کو نازل کر کے اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین پانی روک لے تو ہمارے لیے رزق کا، روزی کا بندوبست اور انتظام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو غائب کرنے پر قادر ہیں، ہم اس پانی کو لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت کریمہ میں رب کائنات نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات کہ پانی نازل کرنے والا کون ہے، وہ پانی آتا کہاں سے ہے، اور پھر وہ پانی ٹھہرتا کہاں ہے، اور وہ پانی جو اللہ رب العالمین آسمان سے نازل کرتا ہے، وہ پانی کس کی استطاعت اور کس کے قابو اور کس کی قدرت اور قوت و طاقت میں ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پانی نازل کرنے والا رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور وہ پانی آسمان سے نازل کرتا ہے، پھر وہ پانی زمین میں ٹھہرتا ہے، اور زمین میں ٹھہرتا ہے جس سے سارے انسان، حیوانات، جمادات، چرند پرند سب اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، سب اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ الغرض، پانی بہت ہی اہم ہے، پانی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو، اگر پانی دستیاب نہ ہو، پانی میسر نہ ہو، تو انسان کا اس دنیا میں جینا رہنا دشوار ہو جائے۔ اس دنیا میں انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پانی جیسی نعمت عطا کی۔ اور حضرات، یہ بات معلوم ہے، پانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ پانی اس کائنات کی اول ترین مخلوقات میں سے ہے۔ یہ پانی اللہ رب العالمین نے اس وقت پیدا کیا جب انسان نہ تھے، جب زمین نہ تھی، جب یہ آسمان نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے بندوں کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے رب ذوالجلال والاکرام نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وعرشہ علی الماء، اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے قبل ہی اللہ رب العالمین نے پانی کی تخلیق فرمائی۔ اور حضرات، یہ پانی جو آج ہمیں اس دنیا میں میسر ہے، جس سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں، یہ پانی آخرت میں بھی باقی رہنے والا ہے، یہ پانی جنت میں بھی باقی رہنے والا ہے، یہ پانی اللہ رب العالمین جنت میں بھی اپنے بندوں کو پلائے گا۔ جو لوگ مومن ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، ان کے بارے میں رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فیہا انہار من ماء، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت میں پانی کی نہریں ہیں۔ اور کون سے پانی کی نہریں؟ ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہیں جو کبھی بدمزہ نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی لذیذ اور عمدہ ہوں گی۔ تو حضرات، یہ پانی
पानी आलम आखिरत में भी पाया जाएगा। ज़रा गौर कीजिए कि ये पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी और कितनी अजीम नेमत है। रब्बुल आलमीन ने सूरह वाक़िआ में इरशाद फरमाया, अफ़रअय्तुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, कि लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है उस पानी के बारे में जिसे तुम पीते हो, जिसे तुम नोश फरमाते हो। अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुमने इस पानी को बादल से नाजिल किया या हम इसको नाजिल करने वाले हैं, या हम इसके उतारने वाले हैं। लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहते तो हम इस पानी को कड़वा कर देते, हम इस पानी को खारा कर देते। फलौला तशकुरून, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा क्यों नहीं करते हो। हम में से कितने लोग हैं जो पानी जैसी अजीम नेमत से सैराब होने के बाद अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। हम और आप अपना एहतिसाब करें कि इस पानी जैसी अजीम नेमत के हुसूल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शब व रोज़ कितना हम शुक्र अदा करते हैं, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और उसकी तक़दीस बयान करते हैं। मोहतरम हज़रात, हम और आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इस मुक़द्दस तरीन किताब को पढ़ते हैं तो मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अंबिया किराम व रसूल एज़ाम, उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात का एक रब्त पानी से रहा है, उन अंबिया का एक रिश्ता पानी से रहा है। अब जाहिर है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई ख़ास हिकमत और मसलहत ज़रूर शामिल हाल रही होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगम्बर हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी पानी में कश्ती में सवार करके उनको निजात दिया और उनकी कौम को तबाह और बर्बाद उसी पानी में किया, उसी पानी में गरकाब करके, उसी पानी में डुबो करके उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। और उनकी कौम जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी से हिलाक बर्बाद किया, ऐसा अजीम सैलाब, ऐसा अजीम अजाब जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। इंसानी तारीख का सबसे अजीम अजाब फी मौजिन कल जबाल, अल्लाह ताला ने कुरान में यूं नक्शा खींचा कि जिस पानी का अजाब, वो पानी उसकी मौजें पहाड़ों से बातें कर रही थी, पहाड़ों की मानिंद वो सैलाब और वो पानी, उसकी ठाठें और उसकी मौजें पहाड़ों से बातें कर रही थी, पहाड़ों की बकदर ऊंची। उसी में अल्लाह ने उसे गरकाब किया, उसे डुबोया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, इनकी भी जिंदगी का एक अहम वाक़या पानी से रिलेटेड है। जब ये अपनी कौम से नाराज होकर के भागे और कश्ती में सवार होते हैं, कुरानदाज़ी होती है, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है और उस वक्त की रिवायात के मुताबिक उन्हें कश्ती से दरिया में फेंक दिया जाता है, फिर मछली उन्हें निगल लेती है। फल्तक़महुल हुत वहुव मुलीम, मछली उनको अपना लुक़मा बना लेती है। इस हाल में कि यूनुस अलैहिस्सलाम शर्मिंदा थे, वो मछली के पेट में है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ज़बान से ये अल्फाज और ये दुआया कलमात अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उस मछली के पेट से और उस पानी से निजात देता है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का भी एक अहम वाक़या पानी से रहा। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरऔन की पुलिस ढूंढ रही थी बनी इसराइल में जो बच्चे पैदा होते थे, फ़िरऔन की पुलिस ढूंढती तलाश करती थी और उस बनी इसराइल के बच्चों को उनकी माँ की आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता, उसके जिगर गोशे को उसकी नजरों के सामने दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत ऐसे पुराशोभ वक्त में होती है, माँ को फिक्र और गम लाहिक हुआ, वो डरी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनकी माँ की तरफ वही आती है, वअवहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीही फिल यम वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की, कहा कि जब तुम्हें अपने इस मासूम, अपने इस लख्ते जिगर और इस जिगर के टुकड़े से कोई खौफ लाहिक हो, कोई फिक्र लाहिक हो, तो गम न करना, गमज़दा न होना, बल्कि इनको पानी में डाल देना, एक संदूक में रखकर इस दरिया के सुपुर्द कर देना। और अपनी बेटी से कहा
موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بیٹی ذرا اس صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے سے ان کا مشاہدہ کرتے رہنا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و ستم سے، فرعون کی پولیس سے، اسی پانی ہی میں اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی. اللہ رب العالمین نے اس کو ظالم و جابر حکمران فرعون سے اللہ رب العالمین نے نجات اسی پانی میں صندوق میں رکھ کر کے کرایا. اور وہی موسیٰ جس کی وجہ سے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا کرتا تھا. اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی موسیٰ کی پرورش اور پرداخت اسی فرعون کے محل میں ہوتی ہے، اسی فرعون کے گھر میں ہوتی ہے. اور پھر وہی آگے چل کر فرعون کو ایک اللہ کی طرف بلانے والا وہی موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، وہی بنتے ہیں. تو حضرات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بھی ایک اہم واقعہ پانی سے بھی متعلق ہے. اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. مریم علیہ السلام پریشان ہیں، درد ذہن سے، ڈیلیوری کے درد سے تڑپ رہی ہیں، اور دوسری طرف بنا نکاح کے، بنا شوہر کے ولادت ہو رہی ہے. دنیا کیا کہے گی؟ دنیا تو بہت کچھ سنائے گی، اس کا غم الگ انہیں کھائے جا رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہیں، درد و علم میں ہیں، کرب میں ہیں. جبریل امین علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں. مریم غم نہ کرو، مریم آزردہ خاطر نہ ہو، قد جعل ربکی تحتک سریا، یہ دیکھو رب العالمین نے تمہارے قدموں تلے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا، پانی کا ایک چشمہ نکال دیا. اس پانی کو پیتی رہو، اور یہ کھجور کا درخت ہے، اس درخت کے پھل کو کھاتی رہو. فکولی واشربی وقری عینا، کھاتی رہو، پیتی رہو، اور آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتی رہو، مطمئن رہو، آرام سے رہو. تو حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ بھی پانی سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح سے میرے محترم بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، جن کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلاءات اور آزمائشوں سے پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے صحرا میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم سے بچے کو چھوڑ کر وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں، کوچ کرتے ہیں. جو کچھ تھوڑا موڑا گھڑے میں مٹکے میں پانی تھا ختم ہو جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگتی ہے، وہ معصوم ہیں، بچے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں. ماں کو دیکھا نہیں جاتا. ماں صفا سے مروہ سے صفا کا چکر لگاتی ہیں کہ کہیں پانی مل جائے، کہیں چند گھونٹ پانی میسر ہو جائے، میں اپنے معصوم سے بچے کی پیاس کو بجھا سکوں. لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتی ہیں. بچے کے پاس آتی ہیں، بچے کے حالات کا جائزہ لیتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بچہ جس جگہ سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا اسی جگہ سے اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ بہا دیا، جسے دنیا آج آب زمزم کے نام سے جانتی ہے، جس پانی میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پانی سے ریلیٹڈ ہیں. ذرا غور کیجئے کہ پانی کتنا اہم ہے، پانی کتنی عظیم نعمت ہے. اگر یہ پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْمَاءَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی ہی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، ہر جاندار کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا. اور اس دنیا میں آنے کے بعد، یہاں زندہ رہنے کے بعد، اس کی زندگی کی بقا کا انحصار بھی اللہ رب العالمین نے پانی ہی پر رکھا ہے. پانی بہت ہی عظیم نعمت ہے. ہم اور آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. ذرا غور کیجئے قرآن مجید کی اس تعبیر پر. رب العالمین کہتا ہے ہم نے آسمان سے ضرورت بھر مقدار میں پانی نازل کیا، ہم نے مخصوص اور مناسب مقدار میں پانی اتارا. اگر پانی اللہ رب العالمین کم نازل کرے تب بھی مصیبت، اور اگر یہ پانی زیادہ ہو جائے تب بھی مصیبت. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے مناسب مقدار میں، ضرورت بھر مقدار میں پانی نازل کرتا ہے. پھر اس کے ٹھہرانے کا انتظام یہ خود
خود اللہ رب العالمین نے سطح زمین پر یا اندرون زمین میں کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہراؤ بنایا، اور کون ہے وہ جس نے پانی کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا، جس نے زمین کے اندر ایک نہر بنائی جہاں پانی ٹھہرتا ہے۔ انسان اس زمین کی کھدائی کرتا ہے، سینکڑوں فٹ کی گہرائی تک پہنچتا ہے، اسے صاف اور شفاف شیریں پانی ملتا ہے، وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے، وہ سیراب ہوتا ہے، اپنے کھیت کھلیہان اور باغات کو بھی سیراب کرتا ہے۔ یہ بندوبست، یہ انتظام خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور رب العالمین قرآن مجید میں یہ چیلنج کرتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، تمہارے سائنس، تمہارے جدید آلات، تمہاری مشینیں کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ رب العالمین جو مقررہ سطح زمین ہے، اگر اللہ رب العالمین اس سطح سے نیچے پانی کو کر دے تو تمہاری مجال نہیں کہ تم اس پانی کو حاصل کر سکو۔ فرمایا رب العالمین نے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کو یہ چیلنج کر دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ پانی جسے تم شب و روز نوش فرماتے ہو، جسے تم پیتے ہو، اگر اللہ رب العالمین زمین کی گہرائی میں کر دے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہارے لیے صاف شفاف پانی کون لائے گا؟ کہاں سے تم اس کا بندوبست کر سکو گے؟ یہ رب العالمین کا کمال ہے، یہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ زمین کے اندر سے تم اپنے لیے صاف شفاف پینے کا میٹھا پانی لاتے ہو اور نکالتے ہو۔ اور حضرات، یہ پانی جسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں یا ہم اور آپ اس کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے، اس پر اس طرح کا اللہ رب العالمین کا شکر نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے پانی کا انسان کی عملی زندگی سے ایک گہرا تعلق رکھا ہے۔ جب اس روئے زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، جب اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے دین سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی منہیات میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بارش روک لیتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، فصلیں اور کھیت اور باغات یہ سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا البہائم لم تمطر، لولا البہائم لم تمطر، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین تم پر بارش نازل نہ کرتا۔ یہ تو بے زبان چوپائے چرند پرند اور کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں پر اللہ رب العالمین کی ذات کو رحم آتا ہے، رحم آتی ہے اس کی ذات کو، تو اللہ رب العالمین بارش برسا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پانی نازل کر دیتا ہے۔ تو جب انسان اس اللہ رب العالمین کی زمین پر فتنہ مچاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، مالوں کو جمع کر کے سمیٹ کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقات و خیرات نہیں رکھتا، تو اللہ رب العالمین بارش روک لیتا ہے، اللہ آسمان سے پانی نازل نہیں کرتا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ رب العالمین کے بندے اس کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، صلاۃ استسقاء ادا کرتے ہیں، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا کا ورد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر کے بارشیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین پانی نازل کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو نہایت ہی ڈھیٹ قوم تھی، نوح علیہ السلام نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہا کہ اے میری قوم، تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تم اپنے کفر اور اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے ہو، اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی پر تم قائم ہو، لہٰذا تم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پانی کے محتاج ہو، تم پر اللہ رب العالمین باران رحمت کا نزول نہیں کر رہا ہے، اگر تم اللہ سے معافی مانگتے ہو تو اللہ رب العالمین موسلا دھار بارش برسائے گا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ اور حضرات، یہ پانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے پانی کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس کے پاس اس کا خود کا کنواں ہے، خود کا نل ہے، خود کی بورنگ ہے اور خود کا جدید آلہ ہے پانی نکالنے کا، تو اگر کوئی بھی شخص اس نل سے، اس کی اس بورنگ سے پانی لیتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے،
تو اسے کوئی بھی شخص اسے منع نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس شرکاء فی ثلاث، 3 چیزوں میں لوگ شراکت دار ہیں، ساجھی ہیں، الماء والکلأ والنار، ایک پانی اور دوسرا گھاس اور تیسرا آگ۔ پانی اگر کسی کے پاس اس کا خود کا نل ہے، کوئی اس کا پڑوس، اس کا کوئی دوست اور اس کا کوئی قریبی یا کوئی راہگیر اور کوئی مسافر اس کے نل سے پانی لیتا ہے تو اس نل میں بھی اس چلنے والے مسافر کا بھی حصہ ہے، وہ اسے کبھی بھی کسی بھی صورت میں پانی لینے سے منع نہ کرے۔ اسی طرح سے گھاس چراگاہ، جہاں لوگ اپنے مویشیوں اور اپنے بکریوں کو چراتے ہیں، وہاں بھی اگر کوئی بکری چرانے والا آتا ہے اپنی بکریوں کو لے کر، اپنے جانور اور اپنے مویشیوں کے لے کر، تو کوئی بھی شخص اسے منع نہ کرے۔ اسی طرح سے آگ ہے، آج جس طرح سے گیس چولہے پر کھانا بنتا ہے، پہلے اس طرح کا انتظام نہ تھا۔ پہلے لوگ آگ کے لیے اپنے پڑوس سے لیتے تھے، وہ کہیں اور سے لاتا تھا اور دوسرے کسی گھر سے لاتا تھا، تو آگ جلانے کے لیے اگر کوئی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے یہاں جاتا ہے تو بھی وہ اس سے منع نہ کرے، وہ اسے آگ دے دے۔ تو ان 3 چیزوں میں لوگ ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں، لوگ حصے دار ہیں، ایک پانی، دوسرا گھاس اور تیسرا آگ۔ اور اسی طرح سے حضرات پانی یہ اتنا اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پانی اکٹھا ہے، چاہے کنواں ہو، تالاب ہو یا اور کسی دوسری نچلی جگہ میں، تو کوئی بھی شخص اس پانی میں پیشاب نہ کرے۔ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل فیہ، کیونکہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ پانی جسے اللہ رب العالمین نے آج اسے عطا کیا ہے اور اس پانی سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے، سیراب ہو رہا ہے، غسل کر رہا ہے کہ قحط آ جائے، اللہ رب العالمین بارش نہ نازل کرے، بارش اللہ تعالیٰ روک لے تو اسے اس پانی سے غسل کرنا پڑے، تو کیا وہ چاہے گا کہ جس پانی میں اس نے کل پیشاب کیا ہے آج وہ اسی پانی سے غسل کرے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی تم میں کا کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ایسی بھی ضرورت آ سکتی ہے کہ اسے اس میں غسل کرنا پڑے، اس میں نہانا پڑے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے یہ پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ ہم اور آپ غور کریں کہ اس روح زمین پر کچھ علاقے، کچھ شہر اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جو اس اپریل مئی جون کے مہینے میں پانی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے گاؤں اور دوسرے علاقوں سے ٹینکر کے ذریعہ ان تک پانی پہنچایا جاتا ہے، پھر ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ قطار در قطار لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بوتل لے کر کے، بالٹیاں لے کر کے اور باٹلی لے کر کے وہ لوگ پانی کے انتظار میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا ہم اور آپ ان سے پوچھیں کہ اس پانی کی نعمت اور اس عظیم پانی کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اسی وقت اسی سے لگا سکتے ہیں، اسی سے ہو سکتا ہے کہ پانی کتنا اہم ہے۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہم اور آپ صحیح بخاری کا وہ واقعہ جانتے ہیں کہ معاف کر دی گئی، بخش دی گئی وہ عورت جس کو ایک پیاسے کتے کی پیاس پر رحم آیا۔ ایک پیاسا کتا کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، پیاسا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ ایک بدکار اور فاحشہ عورت اس پیاسے کتے کی حال اس سے دیکھی نہ گئی، اس نے اپنا دوپٹہ اپنی جوتی میں باندھا اور اس کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور اس کتے کو سیراب کیا، اس کتے کی پیاس کو بجھایا۔ اس پیاسے کتے کی پیاس کو بجھانے کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے اس فاحشہ اور اس بدکردار عورت کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرات پانی پلانا، اللہ کے بندوں کو سیراب کرنا، ان کی پیاس کو بجھانا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پانی پلانے والا، ایک دوسرے کو سیراب کرنے والا ہم بنیں اور ہم یہ پانی کی جو عظیم نعمت ہے اس کا ہم بے جا اسراف نہ کریں، اس پانی کو ضرورت بھر ہم استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مد پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی میں غسل کر لیا کرتے، تھوڑے سے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا پانی کو ضرورت سے زیادہ ہم استعمال نہ کریں۔ اگر ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پانی کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں تاکہ پانی ضائع اور برباد نہ ہو، وہ پانی ضائع اور برباد ہونے سے بچ جائے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی بکری ہے ہمارے گھر آتی ہے، وہ پیاسی ہے، تو ہم اس کو مارے نہ، وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اسے ہم اپنے مگ اور اپنے کٹورے بالٹی میں اسے پانی پلا دیں، سیراب کر دیں۔ یہ ساری بظاہر ایسی نیکیاں ہیں جنہیں ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ نیکیاں معمولی نہیں ہیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، خبردار کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھنا، وہی رضا الہی کا ذریعہ بن جائے اور اللہ رب العالمین اسی نیکی سے، ایک ادنا سی حقیر سی نیکی سے خوش ہو کر کے ہم اور آپ کو جنت میں داخل کر دیں۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اعزاز اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اپنی تمام تر نعمتوں پر اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ تیری نعمتوں کے معترف نہیں ہیں، اس پر شکر ادا نہیں کرتے، رب العالمین تو انہیں بھی اپنا شاکر و شاکر بندہ بنا۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ تیرے دین سے دور ہیں، تو انہیں صراط مستقیم پر لا کھڑا کر دے۔ رب العالمین جب تک بھی تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام و ایمان پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين۔ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔